جیسے لوگوں کا ایک گھر اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک ایبٹ آباد میں ہوتا ہے، ایک کراچی میں ہوتا ہے، ایک فیصل آباد میں ہوتا ہے، ایک پاکستان میں ہوتا ہے، ایک دبئی میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. لوگوں کے دو دو گھر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جو مقربین بندے ہیں ان کو بھی 2 جنتیں عطا فرمائیں گے یا 2 جنتوں میں 2 گھر عطا فرمائیں گے. اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، جنتان کا مطلب یہ ہے جنت الدنیا و جنت الآخرہ. آخرت میں تو اللہ اس بندے کو جنت دیں گے ہی صحیح، اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے. دنیا کی زندگی بھی ایسی ہوگی کہ اس کو جنت کا لطف اور مزہ آئے گا. اور واقعی ہمارے بعض بزرگوں کو اللہ نے ایسی زندگی دی کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو جنت کا مزہ آ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ پریشانی نہیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں، مگر پریشانیاں ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شیشے کا بنا ہوا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور بندہ ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھا ہے اور مزے لے رہا ہے. وہ شیشے کے باہر دیکھتا ہے کہ طوفان جھکڑ ہے، درخت گر رہے ہیں، چیزیں ادھر سے ادھر اڑ کے جا رہی ہیں اور مٹی ہے اور گرد ہے اور آندھی ہے، مگر یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. اس پر اس کا کوئی اثر نہیں. کیوں کہ آندھی باہر ہے، اس تک آندھی کی اپروچ نہیں ہے. یہی اللہ والوں کا مثال ہوتی ہے کہ زندگی کی پریشانیاں ان کو آتی تو ہیں، لیکن وہ پریشانیاں ان کے ظاہر پر ہوتی ہیں، ان کے دل تک نہیں پہنچ پاتی. ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، دل بالکل پرسکون ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی. غزنہ کا رہنے والا تھا، اور ایک ہندوؤں کا بڑا بت تھا جس کا گرجا ان سے فتح نہیں ہو رہا تھا، سومناتھ کا قلعہ. جب بھی سلطان محمود اس پر چڑھائی کرتا تو سارے ہندو اکٹھے ہو کے مقابلے کے لیے آ جاتے اور مسلمانوں کو ہرا دیتے. 16 مرتبہ سلطان محمود نے حملہ کیا. اب آپ غور کریں، 16 مرتبہ اگر پکنک پہ جائے نا تو تنگ آ جاتا ہے، یار چھوڑو پکنک کی بات، اب تو پکنک پہ جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اس نے 16 مرتبہ حملہ کیا اور 16 مرتبہ اس کو شکست ہوئی، اور 7ویں مرتبہ اس نے پھر حملہ کرنے کی نیت کر لی. تو کسی نے اسے کہا کہ میاں جب تک کسی اللہ والا سے دعا نہیں کرواؤ گے نا تمہارا کام پورا نہیں ہونا. اس نے پوچھا جی کون ہے کوئی اللہ والا؟ تو بتایا گیا کہ خرقانی اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. چنانچہ سلطان محمود غزنوی ان کے پاس آیا. جب آیا تو وہ دن جو تھا نا خانقاہ میں، اس وقت سارے خانقاہ کی صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو کے جا رہا تھا، اور حضرت نے خود بھی نہانا تھا، غسل کرنا تھا، اور صفائی پورے جسم کے بالوں کی کرنی تھی. تو آپ کے سر میں نا لمبے بال، تو جیسے نا خارش ہوتی ہے سر کے بالوں میں اگر لمبے بال، تو حضرت کو خارش ہو رہی تھی. تو آپ نے ایک شاگرد کو کہا بھائی میرے ذرا سر میں دیکھو کہیں جوئیں تو نہیں ہیں. تو آپ تھے اور شاگرد جو تھا وہ بال دیکھ رہا تھا کہ کہیں قبول کر لی، اور بالآخر 7ویں مرتبہ سلطان محمود سومناتھ کے قلعے کا فاتح بنے. اب سلطان محمود دل میں بڑا خوش تھا. اس میں ایک بت پڑے ہوئے تھے. ہندوؤں نے کہا کہ جناب ہم سونے کے بدلے یہ بت تول کے لے لیتے ہیں، تم ان کو توڑے نہیں، ہمیں واپس کر دو. سلطان محمود نے کہا نہیں، میں تو حکم دیا کہ بتوں کو توڑ دیا جائے. اللہ کی شان کہ جب بتوں کو توڑا گیا تو پتہ چلا کہ اندر سے وہ ہالو تھے اور ان کے اندر ڈائمنڈ بھرے ہوئے تھے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھے. تو اللہ نے بت توڑوا بھی دیے اور نفع بھی. شکریہ تو ادا کروں. چنانچہ سلطان محمود آیا اور اس نے آ کے حضرت کا بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے کرتے کے صدقے میں نے دعا کی، میں نے دعا کی تھی اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے.
حضرت نے فرمایا سلطان محمود تو نے بہت کم قیمت لگائی، اگر تو یہ دعا مانگتا نا اللہ مجھے پوری دنیا انعام دیں گے، سکون دیں گے، ظاہری پریشانیاں ہوں گی مگر اس کا دل پرسکون ہوگا، دل پریشان نہیں ہوگا۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کشتی بھنور میں ہے، وہ کشتی بھنور میں نہیں ہوتی، وہ تو طوفان اللہ والوں کا طواف کر رہا ہوتا ہے، وہ پرسکون ہوتے ہیں اس حال میں بھی۔ تو دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو یہ جو مقربین ہیں اللہ کون سی جنت عطا فرمائیں گے؟ کل ہم نے اس کا بیان پڑھا تھا، آج آخری بیان ہے، اور یہ ہے ان لوگوں کا جو مقرب تو نہیں تھے لیکن بہرحال جنت میں جائیں گے، جو ابلتے ہوئے ہوں گے۔ ابلتے ہوئے چشمے آپ جانتے ہیں آج کل تو سپرنگ نیچے لگے ہوتے ہیں پمپ کے ساتھ، اور ان میں سے پانی جو ہے فوارے کی طرح اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ عینان نداختان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ و نخل ورمان، ان کے لیے اس میں میوہ ہوگا اور کھجوریں ہوں گی اور کھانے کے لیے انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں عورتیں ہوں گی جو اچھے اخلاق والی ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوں گی۔ خیرات کا مطلب اچھے اخلاق والی، اور حسان کا مطلب حسن والی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہوں گی جو بند ہوں گی خیموں کے اندر ایمان والوں کے لیے۔ مقید ہوں گی، جیسے عورتیں گھروں میں مقید رہتی ہیں مردوں کے لیے، اسی طرح یہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقید رہیں گی جنتیوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، یعنی جو جن حوریں ہوں گی ان کو کسی جن مرد نے نہیں چھوا ہوگا، جو انسان عورتیں ہوں گی ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے جگہوں کے اوپر جو سبز ہوں گی اور قیمتی قالین ہوں گے۔ فَبِأَيِّ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے نام تیرے رب کا جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دعا تو ان الفاظ کو سن کے اللہ کو پیار آتا ہے اور اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ کا تذکرہ ہے، بندے بھی جنت میں جنت ہوگی، جنت ہوگی۔ آگے جہاز میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پھر بعد میں پتہ ہوتی ہے بزنس کلاس بڑی ہوتی ہے، تو بزنس کلاس اور اکانومی کلاس پوری دنیا کا یہی رسم۔ ریاض سے دبئی کے لیے چلا تو میں نے جہاز کا عجیب حال دیکھا، نیا جہاز تھا ایمریٹ کا، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں یا تو فرسٹ کلاس ہوتی ہے یا بزنس کلاس ہوتی ہے، اکانومی ہوتی ہی نہیں۔ میں نے پوچھا بندے سے کہ کیوں نہیں ہوتی، اس نے کہا جی غریب اس جہاز میں سفر کرتے ہی نہیں، یہ جو کہ سعودی عرب سے دبئی جاتا ہے تو شہزادے اور امیر لوگ سفر کرتے ہیں، اس لیے اکانومی کلاس اس میں بنائی نہیں گئی، تنخواہ اس کی بہت جو ہے نا کاسٹ ہے، امیر بندہ ہی اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو فرسٹ کلاس تھی اور بزنس کلاس تھی۔ اس دن مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دو طرح کی جنتیں بنائی ہیں، ایک جنت ہے فرسٹ کلاس جنت جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے بنائی ہے، اور ایک ہے بزنس کلاس جنت جو اللہ نے میرے آپ جیسے گناہگاروں کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ مگر ان دونوں جنتوں میں فرق کیا ہوگا، یہ ہے انٹرسٹنگ چیز سمجھنے والی۔ ایک جنت ہے جس کا تذکرہ کل ہم نے پڑھا، اور ایک جنت کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ اب آج ان کا تقابلی مطابق یہ ہے کہ زیادہ شاخوں والے، زیادہ پھولوں والے، زیادہ پھلوں سے بھرے ہوئے وہ درخت ہوں گے، تو ادھر ذوات افنان کہا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی فرسٹ کلاس جنت، اس کے بارے میں فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ،
اس میں 2 چشمے ہوں گے جو چلتے ہوں گے. جیسے لوگ نا نہر کے کنارے گھر بنانا پسند کرتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچی ہو اور ایک قسم پکی ہو، یا ہو سکتا ہے ایک قسم عام ہو اور ایک قسم خاص ہو، کوئی ایسا فلیور جو اللہ کو معلوم ہے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مگر 2 طرح کے میوے ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہی درخت سے 2 جنتی پھل توڑیں گے، اس کو مزہ اور آئے گا، اس کو مزہ اور آئے گا. جس کا درجہ کم ہوگا اس کو تھوڑا مزہ آئے گا، اور جس کا مزہ زیادہ ہوگا اس کو زیادہ مزہ آئے گا. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام ایک ہی درخت کے پھل کھائیں گے، لیکن اما عائشہ صدیقہ کو مزہ کم آئے گا اور نبی علیہ السلام کو پھل کا مزہ اور لطف سے جدا آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں فاقیہ کی 2 قسمیں ہوں گی. اب وہ کیا کیا ان کی کوالٹیز ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں متقین علی فرش بطائنھا من استبرق وجنى الجنتین دان، کہ متقی اپنے بستروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے جن کا استر ریشم کا ہوگا اور پھل ان کے قریب ہوں گے. تو جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی نا، وہاں نشانی یہ بتائی کہ بیٹھے ہوں گے اور پھل کھا رہے ہوں گے، تو ایسے لگتا ہے جیسے بیٹھنا کوئی بڑا مزے کی چیز ہوگی. جبکہ دوسری جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کا تذکرہ کیا، فیہن خیرات حسان، ان میں ہوں گی اچھے اخلاق والی خوبصورت ان کی بیویاں. تو جو بزنس کلاس تھی اس کے لیے تو عورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کی بیویاں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور لطف اندوز ہوں گے. اور جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب یہ بیٹھنا تو کوئی لذت والی چیز نہیں، عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ بیٹھنا لذت والی چیز ہوگی. کیوں کہ یہ یہاں دنیا میں بیٹھ کے جس طرح مراقبہ کیا کرتے تھے، جنت میں یہ جنتی بیٹھ کے اپنے اللہ کا مشاہدہ کیا کریں گے. اس لیے بیٹھنا ان کے لیے بہت نعمت ہوگی. بس یہ بیٹھے رہیں گے، محبوب کا دیدار کرتے رہیں گے. ان کی جنت میں سب سے بڑی تمنا یہی ہوگی ہم اللہ کا دیدار کرتے رہے، ہمیں انٹرپٹ کوئی نہ کرے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اندھا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یہ نعمت دیں گے کہ وہ بغیر آنکھ چھپکے اللہ کا دیدار کرے گا. اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے کسی غیر پر نظر نہیں اٹھائی تھی، اب تمہیں میں یہ نعمت دیتا ہوں تو بغیر انٹرپشن کے میرے دیدار کر سکے گا. تو جو اللہ والے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مراقبے کیے ہوں گے، گھنٹوں اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کو جنتوں میں بیٹھنے کی آرام دہ جگہ بنا کے دیں گے اور فرمائیں گے تم اپنے تکیوں کے اوپر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے اب تمہیں مراقبہ نہیں کرنا، اب تم مشاہدے کا وقت ہے، تم بیٹھ کے اپنے اللہ کے جمال کا دیدار کرتے رہو. تب یہ خوش ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے جو لمبے لمبے مراقبے کیے، آج اس کے بدلے ہمیں اتنا بڑا مشاہدہ نصیب ہو گیا. یہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل اور کرم ہے. اور یہ اللہ والے جو ہے ان کو یہ مشاہدہ زیادہ مطلوب ہوگا بنسبت اپنی بیویوں کے. اس لیے اللہ نے ان کا بیویوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کو مشاہدے کا تذکرہ پہلے کیا. متقین علی فرش بطائنھا من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب ہر وقت تو بندہ مشاہدہ نہیں کر سکتا، دل چاہتا ہے کہ ذرا گھر والوں سے بھی بات کرے، تو اللہ نے اس کے بعد پھر ان کی بات فرمائی فیہن قاصرات الطرف، ان میں نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی. اس سے مراد مومنہ عورتیں ہیں. تو اللہ والوں کے لیے مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا اس لیے کہ وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی. اور ہر مومنہ عورت کی خادمہ ایک حور عین ہوگی، اور اس حور عین کی آگے 70,000 حوریں اس کی خادمائیں ہوں گی. تو مومنہ عورت کا تو مقام ہی کچھ اور ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومنہ عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو نبی رسول نے فرمایا ہاں، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں ان کے حسن کو دیکھ کے تعجب کیا کریں گی کہ یہ عورتیں کتنی زیادہ حسین ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اللہ ان کو یہ حسن کیوں عطا فرمائے گا؟ تو نبی رسول نے فرمایا بتاؤ
کیا وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی؟ اگر وہ دنیا میں نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں اور پردے کی مشقت برداشت کرتی ہیں، اس کے بدلے اللہ انہیں جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا فرمائیں گے اور حوروں کی وہ مالکہ بن جائیں گی۔ اب نوجوان لڑکے جو حوروں کا تذکرہ سن کے بڑے خوش پھرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ حوریں تو جنت کی ماسیاں ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، بڑا درجہ ہے ان کا، وہ کستوری سے بنی ہوئی ہیں، ہم خاکی ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہ کستوری کی بنی ہوئی ہوں گے۔ اتنا اونچا درجہ کہ اگر کوئی حور مردے سے بات کر لے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر ایک انگلی آسمانی دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کوئی حور سمندر کے اندر تھوک ڈال دے پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اتنی خوبصورت حور جنت کی خادمہ ہوگی، ان 70,000 حوروں کی جو ملکہ ہوگی اس کو حور عین کہیں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں، اور وہ حور عین وہ ہر مومنہ عورت کو خدمت کے لیے عطا کی جائے گی۔ اب آپ بتائیں کہ جنت کا جو مالک ہوگا اس کو اپنی بیوی زیادہ پسند آئے گی یا وہ حوروں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہوگا؟ تو ان مومنوں کے لیے اللہ نے ان کی بیویوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا، اتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا کہ ان بیویوں کے سامنے حوریں بھی ترس رہی ہوں گی کہ کاش ہمیں یہ حسن عطا کر دیا جاتا۔ اس لیے ایمان والے جو ہے وہاں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ خوشی کا وقت گزاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کی بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے کہ کوئی یاقوت ہوتا ہے یا مرجان ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دونوں جنتوں کے تذکروں میں اللہ نے 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان اس میں ذکر کیا ہے اور 8 مرتبہ دوسری جنت کے ذکر میں کیا ہے۔ 8 اور 8 16 تو یہ بن گئے اور باقی 15 رہ گئے، تو ان 15 میں 8 جو ہیں وہ صفات ثبوتیہ کے دوران اللہ نے ذکر کیے اور 7 جو ہیں وہ جہنم کا تذکرہ کرنے والوں کے لیے ذکر کیے، تو 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس کی ترتیب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات باقی سال اپنے گھروں میں جا کے قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھیں، تفسیر بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب کریں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی قلبی محبت کو بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی جو علوم معارف ہیں وہ سب عطا فرمائے اور اس کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے، سچے دل کے ساتھ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ ہم نہیں جانتے آج رمضان مبارک کا آخری رات ہے یا 1-2 راتیں اور بھی آئیں گی، ختم قرآن کی رات ہے، قبولیت دعا کی رات ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ غائب ہو جائیے۔ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی اور خود آپ اللہ کی محبت کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ سب حضرات متوجہ ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے اور خوب اللہ سے دعائیں کیجئے۔ آج ختم قرآن کی رات بھی ہے اور 29 رات ویسے بھی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا نہیں ہے، توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی، یہ بات
گوارا ہی نہیں ہے یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے غافل کیا ہے ایسا ہوس نے جہان کی غافل کیا ہے ایسا ہوس نے جہان کی جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے توبہ توبہ کیے بغیر گزارا نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا 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 نے گر کہا یہ ہمارا نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا آقا نے گر کہا یہ ہمارا نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا نہیں ہے توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر جو زندگی کے کھیل میں ہارا نہیں ہے جو زندگی کے کھیل میں ہارا نہیں ہے اپنے کسی عمل
सहारा ही नहीं है। तौबा तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ ختم قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ختم قرآن کیا، جنہوں نے پڑھا، ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اور جنہوں نے تراویح میں سنا ان کے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ آپ کے پیارے علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت خوشی ہوتی ہے، اور دوسری جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن اس کا دل خوش کر دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں یہ دونوں خوشیاں عطا فرما لیجیے۔ اے اللہ ویسے بھی رمضان شریف مکمل ہونے کا وقت قریب ہے، اے اللہ ہمیں ایک خوشی تو عید کی عطا فرما دیجیے اور دوسری خوشی قیامت کے دن عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخر وعدکم من النار، رمضان کا آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہوگا۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ سب کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اللہ ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کا دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی؟ اللہ ہم پر مہربانی فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سے تو 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھایا نہیں جاتا، قیامت کے دن یہ گناہوں کا ٹنوں کا بوجھ ہم سر پہ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ ہم پر رحمت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ دور قریب سے بہت سارے لوگ آئے ہیں اس امید پر کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس میں سفید بالوں والے بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے، اے اللہ آپ آج ان کے اوپر ترس کھا لیجئے، ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، اور اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس میں نوجوان بھی ہیں جو آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو اگر آپ نے معاف نہ کیا تو شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ نیکی کے اوپر جما دیجئے، نیکی کا شوق عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں نیکیوں والی زندگی نصیب فرما، تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار عالم ان معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھی ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم تم دونوں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، پروردگار عالم آپ بھی ہمیں انکار نہ فرمائیے، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، جو ہمارے حاجات ہیں ان کو پورا کر دیجئے اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے تو اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگا، آپ ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما دیجئے۔ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ تم جاؤ اور دونوں فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں مسجد میں موجود ہیں یہ سب سبحان ربی الاعلیٰ کی روزانہ سجدے میں سر ڈال کے گواہیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما لیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اعتقاد میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جب گھروں سے چلے تھے ان کے بیوی بچوں نے کہا تھا ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا، ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھی بخشوا کے آنا۔ اے اللہ بہت امیدیں لے کے آئے تھے، اے اللہ اب تو رمضان کا ایک آدھ دن باقی ہے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، جو مانگنے آئے تھے وہ عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم تو آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، یہ متقین 10 دن رات گزر گئے آپ کے در کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آپ تو دنیا کے سخیوں سے زیادہ بڑے سخی ہیں، مہربانی کی ایک نظر فرما دیجئے، سب کی مرادیں پوری کر دیجئے، جو دل میں مرادیں لے کے آئے تھے اللہ ان کو پورا کر کے بھیج دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیکاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان ہیں ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما، اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور فرما۔ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہی تھی، اور جبریل علیہ السلام نے بددعا یہ مانگی تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بندی نہ کروائی۔ میرے مولا اول تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، اوپر سے اگر یہ بددعا لگ گئی تو کیا بنے گا؟ اور اس پر آپ کے معمول نے آمین کہہ دیا تھا۔ میرے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ دل چاہتا ہے ساری رات یہاں بیٹھے رہے، آپ کے سامنے روتے گڑگڑاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے اور آپ کو منا کے اٹھے، مگر اے اللہ ہم انسان ہے، کمزور ہیں، چند منٹ میں تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ تو خود ہی مہربانی فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کے لیے تو رمضان کے بعد عید کا دن ہوگا، اور جن کی آپ نے مغفرت نہ کی اللہ ان کے لیے تو وعید کا دن ہوگا۔ اللہ ہمیں وعید کے دن سے بچا دیجئے اور عید کا دن بنا دیجئے۔ اللہ عید کا دن خوشیوں کا دن بنا دیجئے، رحمت فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ میں اخلاق حمیدہ عطا فرما۔ اے اللہ میں نبی اسلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، یہ ملک بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اس ہمارے ملک کو دین کا قلعہ بنا اور انہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وقت کے حکام کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ جو پاکستان کا دشمن ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ابھی آج مجھے خبر ملی ہے کہ پاکستانی ایک طیارہ کراچی میں تباہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی تھے سب کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما، اور جو ان کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس کی بیماری کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں
جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے مدارس اور مساجد کے دروازوں کو کھول دیجئے، ان کو پھر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب سے ان کے در کی قبولیت والی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے شہر پر رحمت نازل فرما، پورے رحم پر برکت نازل فرما۔ جتنے لوگ ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، اللہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کو اللہ اپنی رحمت سے وافر حصہ نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اعتکاف والوں کی ان دعاؤں کو پورے شہر کے حق میں قبول فرما، پورے ملک میں حق میں قبول فرما، بلکہ پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے مولا ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ہماری پناہگاہ نہیں۔ اے اللہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، نہ تیرے سوا کوئی در ہے نہ کوئی گھر ہے۔ اے اللہ ایک آپ ہی کا در ہے، اسی پہ بیٹھے مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے، مرادیں پوری کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر دیجئے۔ رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے ہیں، خط لکھے ہیں، فون کیے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما اور ان کے ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا۔ اے اللہ ہمارے ایک قریبی عالم علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے مہربان بھی تھے، اے اللہ وہ وفات پا گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ قریب کے دنوں میں ہمارے ایک بڑے ہی محترم شخصیت حضرت پالن پوری رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بخاری شریف کے استاد تھے وہ وفات پا گئے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور جو علماء مشائخ اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما اور اے اللہ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔